تجارت احکام تجارت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت اور حسب معمول مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے انشاءاللہ جوابات ہوں گے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سوال کی طرف بڑھیں گے اور انشاءاللہ سوال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جی، سلسلہ احکام تجارت مدنی چینل کا بہت زبردست اور علمی سلسلہ ہے۔ مفتی صاحب کی خدمت میں میرے 2 سوال ہیں۔ حضور، آج کل ٹرانسپورٹ میں رکشے اور گاڑیاں فکس دہاڑی پہ دیے جاتے ہیں، ڈیلی بیس ہو یا منتھلی ہو، کیا اس طرح کرائے پہ ٹرانسپورٹ دے کر اس کی فکس دہاڑی لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ آن لائن کوئی چیز خرید کر اپنے پیج پہ لگا کر اس کو سیل آؤٹ کر دینا اور بعد میں ان سے لے کر اپنے کسٹمر کو آن لائن ہی سیل کر دینا، کیا اس طرح یہ آن لائن سیل آؤٹ کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کی شرعی رہنمائی فرمائیے گا۔ جی مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرانسپورٹیشن میں بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بیٹھے اور اتر گئے، کرایہ دیا۔ جی، یہ تو ہماری دنیا ہے، جی، ہم ایز اے کنزیومر تھوڑی دیر کے لیے ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں، جی، لیکن ٹرانسپورٹ والوں کی اپنی بھی ایک دنیا ہے۔ دنیا تو بڑی وسیع ہے، جی، زاویے الگ الگ ہیں۔ تو جو ٹرانسپورٹ والے ہیں ان میں کسی کی اپنی گاڑی ہوتی ہے، کوئی کرائے پر لے کے چلا رہا ہوتا ہے۔ تو ٹیکسیوں میں، رکشوں میں یہ عرف ہے کہ بہت سارے لوگ کرائے پر ٹیکسی اور رکشہ لے کر چلا رہے ہوتے ہیں۔ جو اس کا مالک ہوتا ہے اس کو پھر وہ ڈیلی کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے اجارے کے قوانین کے کسی بھی طرح خلاف نہیں ہے۔ کسی اور خارجی اعتبار سے کوئی غلطی ہو، کوئی کوتاہی ہو تو وہ جداگانہ بات ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ مفتی، آن لائن کا جو انہوں نے سوال کیا، دیکھیے، انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی چیز خریدی اور بیچ دی، تو جو خرید و فروخت کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ آپ نے خریدنے کے بعد آپ قبضہ کریں، آپ کے پاس، آپ کے ویئر ہاؤس میں، آپ کے پاس کسی بھی طرح وہ چیز ہونی چاہیے۔ کم از کم یہ ہے کہ آپ حکمی طور پر اس پر قبضہ کر چکے ہوں۔ ٹھیک۔ 2 قسمیں ہوتی ہیں قبضے کی، ایک فزیکل قبضہ ہوتا ہے، دوسرا کنسٹرکٹیو قبضہ ہوتا ہے، کنسٹرکٹیو پوزیشن کہتے ہیں، حکمی قبضہ۔ تو حکمی قبضے کی بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری اقسام ہیں۔ تو قبضہ آپ کا ثابت ہو اس چیز پر، پھر آپ آگے بیچ دیں۔ صرف اتنا ہو رہا ہے کہ آپ کا جو ایجاب و قبول ہے وہ آن لائن ہوا ہے، چیز تو ظاہر بات ہے فزیکل آپ اس کو بھیجیں گے۔ عام خرید و فروخت کے تقاضے ہیں، وہ سارے تقاضے اس میں بھی پورے ہونے چاہیے۔ ٹھیک۔ ایک ویڈیو بھی دکھائیں گے آج ہم مدنی چینل کے ناظرین کو، لیکن پہلے ایک اور سوال شامل سلسلہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس آیا ہے، اور مجھ سے سوال یہ ہے کہ پلازما کی خرید و فروخت، خون کا بلڈ پلازما جو ہوتا ہے، اس کی خرید و فروخت جائز ہے؟ پلازما؟ جی، اچھا، وہ آپ نے بلڈ پلازما کہہ دیا۔ جی، جی، تو ورنہ جو سبقت الی ذہن ہوتا ہے وہ یہ ٹی وی والا پلازما۔ جی، میں نے جب پڑھا تو میرا بھی پہلے اسی طرف گیا تھا، لیکن پھر نیچے لکھا بلڈ۔ تلفظ میں فرق نہیں ہے؟ نہیں، بلڈ پلازما انگلش میں لکھا ہوا۔ اچھا، آج کل ہمارے انگلش بھی رومن میں لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اردو کا بھی ایسا ہی حال ہے کچھ۔ دیکھیے، خرید و فروخت تو انسانی عضو کے کسی بھی حصے کی جائز نہیں ہے، وہ بال ہوں، خون ہو، کوئی اور عضو ہو، کسی بھی طرح جائز نہیں ہے، سب تقریم انسانی کے خلاف ہے۔ ہاں، شدید ضرورت کی بنیاد پر یا حاجت شرعی کی بنیاد پر
خون دینے کی اجازت ہے، جو پلازما ہے اس کا دینے کی بھی اجازت ہے. وائٹ سیل وغیرہ کے لیے شاید یہ جاتا ہے، پلازما جاتا ہے جی ٹھیک ہے نا. تو ضرورت کے وقت دینے کی اجازت ہے، لیکن خریدنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی بیچنے کی اجازت ہے. سمجھو ابھی تو ایک حکم شرعی تو ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں جب سوال ہو ہی گیا تو اس کی ایک جہت بیان ہو جائے. ایک تو ہے بیچنا، دوسرا ہے کسی مریض کو ضرورت ہے اور کوئی ایسا مل نہیں رہا ہے کسی سے، اور جس ذریعے سے مل رہا ہے وہ خریدنا ہے. ایک تو یہ نا کہ جی ہم نہیں دے رہے کسی سے خرید لو، وہ ایک الگ. اب وہ کنڈیشن اتنی کریٹیکل ہے کہ ابھی فوراً چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ پلازما میں اتنی کریٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. ایک سپوز کر رہا ہوں میں کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بلیڈ کوئی شوق سے تو نہیں چڑھواتا ہے پلازما، ضرورت کے تحت ہوگا. اب ضرورت ہے لیکن مل نہیں رہا ہے، اور جہاں سے مل رہا ہے وہ اس کے پیسے مانگ رہے ہیں. ایون بلڈ بینک والے جو ہوتے ہیں ہمارے یہاں مختلف بنے ہوئے ہیں، دنیا میں دوسری جگہوں پر بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھی اپنے سروس چارجز تو لیتے ہیں کہ وہ الگ الگ کرتے ہیں، کیونکہ پلازما تو بلیڈ سے الگ کیا جاتا ہے. کچھ ٹیسٹ بھی وہ کرتے ہیں. جی جی وہ کرتے یہ ہیں. جو خون آیا ہے کسی ایسے آدمی کا تو نہیں ہے جس کا خون چڑھانا نہیں چاہیے، جی یعنی کس گروپ کا خون ہے، یہ سب چیزیں بھی دیکھتے ہیں. جی یہ تو اضافی چارجز ہو گئے، یعنی یہ خون کے چارجز نہیں ہیں. رہی بات ضرورت کی، تو پھر جیسی ضرورت ہوگی مسئلہ علماء پہ پیش کیا جائے گا، اس کے مطابق پھر حکم بیان کیا جائے گا. ٹھیک ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ امانت دار تاج بروز قیامت شہداء کے ساتھ ہوگا، تو شہداء کے ساتھ ہونے سے کیا مراد ہے؟ جنت میں ہر ایک کو مختلف مقام ملیں گے. کسی کو مقام چھوٹا ملے گا، کسی کو بڑا ملے گا، کسی کو بہت بڑا ملے گا، کسی کو حد نظر ملے گا. تو یوں شہداء جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندے ہوتے ہیں. ان کی جزا تو ایسی ہے کہ بندہ رشک کر اٹھے. خود قرآن پاک میں ان کی جزا جو ہے بیان کی گئی ہے. تو یہ جو شہداء ہیں جنہوں نے قربانیاں دیں اللہ کے نام پر، انہیں اتنے بڑے انعام و اکرام سے نوازا گیا، تو ان جیسا مقام جو ہے وہ سچے تاجروں کو ملے گا. بعض روایتوں میں انبیاء کے ساتھ ہونا بھی ہے. تو سچا تاجر ہونا کتنی بڑی عظمت کی بات ہے. لیکن افسوس ہے کہ آج کل سچائی پر سمجھوتا کر لیا ہے کہ سچ نہیں بولنا، ٹھیک ہے نا، کمپرومائز کر لیا ہے. جی اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، دھوکے کا سہارا لیتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمارے خریدار کو تو پتہ ہے ہم کیا بیچ رہے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. ہیلے سازیاں کر لیں. ہول سیلر کا جو خریدار ہے وہ ریٹیلر ہے. جی ریٹیلر کو پتہ ہے 2 نمبر مال ہے، جی پتہ ہے کہ کنزیومر کے پاس پہنچنا ہے. یہ جی ایک عام کنزیومر جو ہے وہ سستا سمجھ کے جب لے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا. میرے بھائی، آپ نے سنا ہوگا کہ جی دیہی علاقوں میں خوشگوار فضا ہوتی ہے، آلودگی نہیں ہوتی، جی ٹھیک ہے نا، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، درخت ہوتے ہیں، یہ جناب نیچرل چیزیں ہوتی ہیں. جی. شہروں میں رہنے والوں کا تو خواب ہی ہوتا ٹھیک ہے نا. ایک بدقسمتی یہ ہے کہ چھوٹے شہروں میں کریانہ آئٹم، دواؤں کے آئٹم، جال سازی کی بھرمار ہے. جعلی گھی ملیں گے، جی ٹھیک ہے نا، جعلی سگریٹس ملیں گے، سپاریاں جو ہوتی ہیں، جی. یہ بسکٹ، مختلف برانڈ کی چیزیں، یعنی گویا کہ یہ نام لے کے تو آپ نے یوں کہہ دیا کہ کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے. سب جعلی ملیں گی. ٹھیک ہے، دوائیاں جعلی ملیں گی. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے ان کے پاس باقی تازگی ہے، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ سیٹ صاحبان جو ہر سال 4 دفعہ جو ہے وہ عمرے پہ جاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہیں بعض لوگوں کی، اور لیکن یہ ہے کہ 2 نمبر مال بیچ رہے ہیں. سب مجھے تجربہ ہوا ایک بار، کہیں گئے تو کچھ افراد ساتھ تھے، تو ان کو پیاس لگی تو کچھ کولڈ ڈرنک لے لی، ایک برانڈڈ کولڈ ڈرنک لے لیا. آپ کو پتہ یہ مطلب سبھی جانتے ہیں جو حکام تجارت دیکھ رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے چھوٹے شہر والوں کی توہین کر دی؟ نہیں، چھوٹے ہی شہر کی بات کروں. میں واپس لے لیتا ہوں الفاظ. کراچی کے جتنے بھی شادی حال ہیں، جی ٹھیک ہے، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر کوئی بہت ہوشیار آدمی ہو تو وہ دھوکہ نہیں کھائے گا، جی لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جہاں کولڈ ڈرنک 2 نمبر ملتی ہے. جی. میں بس وہی بتا رہا تھا، اور وہ حاصل یہی ہے کہ وہ کولڈ ڈرنک منگائی، جمبو منگائی، تو جب منگائی تو وہ آئی تو پینے شروع کی، تو کسی نے کہا کہ یار اس کا تو ذائقہ صحیح ہے. اچھا چیک کیا تو پھر ہم چیک کر رہے ہیں اس کی ایکسپائری ڈیٹ، تو ایکسپائری ڈیٹ تو تھی لیکن وہ ذائقہ صحیح نہیں، سمجھ میں نہیں آیا. دکاندار کے پاس لے کے گئے تو اس نے بڑے مزے سے واپس لے لی.
حالانکہ اس ٹائپ کی چیزیں واپس نہیں ہوتی کیونکہ کمپنی بھی واپس نہیں لیتی جی. تو دکاندار بھی حیل و حجت کرتے ہیں لیتے، لیکن انہوں نے واپس لے لی اور پھر ایک اور دے دی. اچھا جو دوسری دی اس کا ذائقہ قدرے بہتر تھا لیکن جو اوریجنل تھی ویسا نہیں تھا. تو پھر یہ ریئلائز ہوا کہ یہاں پہ صرف 2 نمبر نہیں بلکہ 3 4 5 6 پتہ نہیں کون کون سے نمبر چیزیں مل رہی. اور یہ کولڈ ڈرنک میں حال نہیں ہے. یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے نا کہ شہداء کے ساتھ ہوگا، کیونکہ دنیا میں مجاہدہ کیا اس نے، جی حرام سے بچا ہے وہ، اس نے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائی، لوگوں کو اذیت نہیں پہنچائی، صبر کیا، نہیں مجھے حرام نہیں چاہیے، 2 نمبر نہیں چاہیے. یہ اسی لیے اتنا بڑا اس کو اجر دیا گیا ہے. وہ ہے نا کہ جہاد اکبر اور جہاد اصغر 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا. جی. تو اس نے بھی ایک بہت بڑا مجاہدہ کیا ہے اور اپنے نفس پر جو ہے نا غلبہ پا کر اس نے حق پر قائم رہتے ہوئے سچائی سے کام لیا ہے. سب ایک یہ بھی وضاحت فرما دیں کیونکہ 2 نمبری کی بات ہو رہی ہے تو بعض اوقات یوں بھی دل کو منانے والے مناتے ہوں گے کہ ہم جو چیز دے رہے ہیں یہ کوئی نقصان دہ تھوڑی ہے. مثال کے طور پہ اگر لال مرچوں میں اینٹوں کا برادہ ملا رہے ہیں تو چلے تو نقصان دہ، لیکن اگر چائے کی پتی میں چنے کے چھلکوں کا برادہ ملا رہے ہیں تو یہ بہرحال نقصان دہ تو نہیں ہے. اچھا اسی طریقے سے میں ایک اور مثال پیش کر دوں کیونکہ احکام تجارت ہے اور بالخصوص تاجر حضرات یا جو بزنس ایڈمنسٹریشن کے افراد ہیں وہ ہمارا سلسلہ دیکھتے ہیں، ہمیں ایسی اطلاعات ہیں بالخصوص. تو مفتی صاحب دوائی، کیونکہ میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ابھی پچھلے ہی دنوں کہیں دکھایا تو میڈیسن لکھی تو وہ جب نکال کے لائے میڈیکل اسٹور والے تو میں نے دیکھتے ان سے کہا میں نے نہیں یہ اس کمپنی کی نہیں چاہیے، کسی اور بہتر کمپنی کی دے. تو وہ اٹھانے لگے، میں نے نہیں ابھی اٹھائے نہیں، آپ پہلے لے کر. تو وہ لے کر آئے تو میڈیسن میں ایک کمپنی نیم لکھا ہوتا ہے، اس کے نیچے جینیرک نیم لکھا ہوتا ہے، وہ سیم تھا تو وہ میں نے لے لی. اور پھر جب رقم میں نے موازنہ کیا کہ ایک لوکل کمپنی ہے یا تیسرے درجے کی کمپنی ہے اس کی قیمت اور ایک کہہ لیں آپ ملٹائی نیشنل کمپنی ہے اس کی قیمت، تو ملٹائی نیشنل کی قیمت جو تھی وہ کم تھی اچھا اور لوکل کی قیمت زیادہ تھی. اور یہ نارمل روٹین ہے، اس کی وجہ ہی ہوتی ہے نارمل کمپنی کی دوا تو چل ہی جب رہی ہے کہ جب وہ ہر کسی کو زیادہ کمیشن دے رہی ہے تو اس وجہ سے اس کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ملٹائی نیشنل کمپنی کی چیز تھی 300 کی اور لوکل تیسرے درجے کی جو کمپنی تھی اس کی چیز ہے 400 روپے کی. لیکن فرق یہ ہے کہ ملٹائی نیشنل کمپنی جو ہے وہ کمپنی سے ہی دوا یا جو بھی پروڈکٹ ہے وہ 250 روپے کی نکال رہی ہے اور یہ کمپنی سے دوا نکال رہی ہے 180 روپے کی، تو 220 روپے تک جا کے پروفٹ بن جائے گا. ایک میں مثال دے رہا ہوں، یہ پرٹیکولر اعداد و شمار نہیں. تو یہ جو چیز ہے میں نے جو عرض کی کہ 2 نمبر تو نہیں ہے، یوں نقصان تو نہیں ہو رہا لیکن بہرحال جو فائدہ ہونا تھا وہ تو حاصل نہیں ہو رہا. دیکھیے 2 الگ الگ مثالیں ہو گئیں. جو آپ نے پتی میں چنے والی بات کی ہے، جی دھوکہ تو ہے نا اس میں. جی وہ تو دھوکہ ہے. یعنی ایک مال کے پیسے دیے اس نے اور وہ مال پورا نہیں ہے اس کے اندر. جی چنے کے چھلکوں کے پیسے تو نہیں دیے اس نے. اور پھر دھوکے کو آپ کہاں تک تلاش کریں گے؟ یہ جا کے پوچھ رہے ہیں جو کوئٹہ ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، جی ٹھیک ہے نا، کہ بھائی یہ پتی جو ہے نا آپ پھینکتے ہو یا بیچتے ہو؟ جی بکنے کی بھی اطلاعات ہیں. یہ بکتی ہیں. جی یہ بکنے کے بعد دوبارہ جاتی ہیں، پیک ہوتی ہیں، ان میں رنگ ملایا جاتا ہے، ایسنس ملایا ٹھیک ہے نا. رنگ ملا کے جو ہے نا ان کے اندر جو ہے نا وہ تاکہ چائے میں پڑے تو رنگ تو دے، جی یہ دوبارہ پیک ہو کر آ جاتی ہیں. یوں بہت زیادہ دھوکہ دہی کر رہے ہیں لوگ. اب اس دھوکہ دہی میں 2 طبقے ہیں. جی ایک ہے مال بیچنے والا، ہول سیلر سے لے کر ریٹیلر تک ہر بندہ مجرم ہے، دھوکہ دہی کا معاون و مددگار ہے. جو دوسرا مجرم ہے وہ ہے روک تھام کرنے والا. وہ فوڈ انسپیکشن کی ٹیمیں جن کی ذمہ داریاں ہیں، جن کو تنخواہیں اس بات کی ملتی ہیں، سہولتیں اس بات کی ملتی ہیں کہ وہ چیزوں کو چیک کریں، لوگوں کو نقصان سے بچائیں، ازالے سے بچائیں. گورنمنٹ جتنا پیسہ اسپتالوں پر خرچ کرتی ہے نا میروز بھائی، جی اگر یہ پیسہ ان محکموں پر خرچ ہو جائے تو اسپتالوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. صحیح، کتنے ایسے امراض ہیں اس طرح کی کوتاہیوں سے پھیل رہے ہیں، بالکل صحیح. آپ اندازہ لگائیے. لاڑکانہ کی رپورٹ ہے، ایک کوئی بیوقوف ڈاکٹر کی وجہ سے لاڑکانہ میں سینکڑوں لوگ ایڈس کے مریض بن گئے. اتنا موذی مرض. سینکڑوں لوگوں کو جو نا وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہیں وہ لوگ. جی تو یوں غفلت کیوں ہو رہی ہے؟ غفلت اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ لوگوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ایک کمپاؤنڈر آ کر ڈاکٹر بن کر بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے وہ. جی ٹھیک ہے. اس ایک ویڈیو بھی ہے ہمارے پاس، اچھا. اور ملک ہو یا افراد ہو ان کی ترقی کی وجوہات ہوتی ہیں، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ ملکوں کی ترقی کی وجوہات کیا ہیں. اس میں سے شاید کوئی ایک وجہ
آپ اس ویڈیو کے ذریعے بھی جان سکیں گے. جی جناب. السلام علیکم. آج آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. اب جانتے ہیں کہ ملیشیا نے ترقی کیوں کی اور جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ کیوں کرتی ہیں. ابھی یہاں پہ ٹائم ہے 6 بجے ہیں صبح کے. یہ دیکھیں ابھی بھی اندھیرا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، لیکن آپ یہ چیک کریں، تھوڑا میں آپ کو قریب کر کے دکھاتا ہوں. یہ ذرا چیک کریں، یہ وہاں سے شروع ہو جائیں اور یہ کنٹینیوسلی آپ اس کو دیکھیں گے. وہ یہ دیکھیں یہاں ادھر بھی اور ادھر بھی تقریباً 2 کلومیٹر. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے کام پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر بارش ہو تب بھی جائیں گے. یہ دیکھیں میں یہاں پہ یہ بارش ہو جائے گی تب بھی جائیں گے، جبکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی بھی ہے. طوفان آ جائے تب بھی جائیں گے. جلدی سو جائیں گے صبح 6 بجے اٹھ کے. یہ دیکھیں کس طرح لائن لگی ہوئی ہے. یہ ساری آپ دیکھیں، یہ ساری لائن لگی ہوئی ہے. اور وہ دیکھیں سارے روڈ آپ نظر آ رہے ہیں. ایسے نہیں قوم کوئی ترقی کرتی ہے. ترقی کی وجہ ہوتی ہے. دیکھیں جس وقت ساری دنیا سو رہی ہوگی تو یہ دیکھیں یہ صبح 6 بجے اٹھی ہوتی ہے. اب یہ 6 بجے صبح کام پہ جا رہے ہیں، ٹائم سے انہوں نے فری ہو جانا ہے. ان کی زندگی چیک کریں، پھر ان کا ملک ترقی نہ کرے تو اور کیا ہو. ترقی کرنے کے لیے یہ والا جذبہ ہوتا ہے. چلیں جی، مفتی صاحب سے اس پہ بھی کمنٹس لیتے ہیں. دبئی کی مثال ہمارے سامنے ہے. شاید یہ سوشل میڈیا کی کوئی ویڈیو ہے. جی. دبئی کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ایک ریگستان جو ہے نا 30-40 سالوں کے اندر کیا سے کیا بن گیا. جی. سیم یہ سین. دبئی کی رہائش مہنگی ہے. دبئی اور شارجہ ملے ہوئے ہیں. جی. اس طرح ہمارے ہاں سسٹر سٹیز کہلاتے ہیں. غریب آباد لیاقت آباد میں پڑتا ہے اور حسن اسکوائر گلشن میں پڑتا ہے. جی. گلشن اقبال اور حسن اسکوائر یعنی غریب آباد یہ لیاقت آباد پنڈی اور اسلام آباد بھی شاید کراچی والے لوگ شاید نہ سمجھیں. ٹھیک. جس طرح 10 نمبر اور حسن اسکوائر کتنا دور ہیں. جی. تو دبئی اور شارجہ جو ملے ہوئے ہیں. جی. تو دبئی کی رہائش ہے مہنگی، جی. بہت زیادہ مہنگی ہے. تو ایک 5-7 ہزار درہم جس کی تنخواہ ہے وہ تو دبئی میں رہ سکتا ہے. کم سیلری والے لوگ ان کا رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. جی. تو یہ لوگ رہتے ہیں شارجہ میں یا عجمان میں. عجمان بھی ملا ہوا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ شام کے وقت ساری ٹریفک جاری ہوتی ہے شارجہ کی طرف. ٹھیک. اور صبح کے وقت ساری ٹریفک آ رہی ہوتی ہے دبئی کی طرف. صحیح. میری ایک مرتبہ فلائٹ تھی شارجہ سے اور صبح کی تھی، شاید 6 بجے کی ہوگی یا 7 بجے کی ہوگی. تو 5 بجے میں جب شارجہ کی طرف جا رہا ہوں دبئی سے، جی، تو میں نے یہی مناظر دیکھے تھے. ٹھیک ہے. وہاں سے آنے والے شارجہ سے روڈ اسی طرح آتے ہوئے جام تھے. بہت چوڑے چوڑے، اس میں 2 گاڑیاں چل رہی ہیں، اس میں 6 گاڑیاں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. 5 اور 6 بجے یہ رش تھا. تو یہی ہوتا ہے کہ جہاں خود احتسابی ہے، جہاں لوگ اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتے، جہاں حالات بہتر ہیں، کوئی ہڑتالیں نہیں ہوتی، کوئی جلاؤ گراؤ نہیں ہوتا، کوئی ہٹو بچاؤ نہیں ہوتا، ہر بندہ کام کر رہا ہے، تو پھر ان ملکوں میں ترقی بھی ہوتی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ محکمے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کہ سب چیزوں کو پروسیس کر رہے ہوتے ہیں، کیا چیز ہو رہی ہے کیا چیز نہیں ہو رہی. اب وہاں سونار مارکیٹ میں جی ایک نظام ہے دبئی میں. جی ہاں، مطلب سب سے مہنگی مارکیٹ، سب سے زیادہ خزانہ وہیں ہے، مطلب سونے کا کام ہے کہ بھئی جو بندہ کرائے پر دکان لے گا، جی، وہ ایک سینٹرل کیمرہ لگائے گا. اس کیمرے کا کرایہ بھی وہ خود ادا کرے گا. اس کے بھی کوئی شاید 1000-2000 درہم کرایہ اس کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیمرہ واچ ہو رہا ہوگا پولیس کے سینٹرل ڈپارٹمنٹ میں. ٹھیک. بوجھ کس پر پڑا؟ دکاندار پر پڑا. ٹھیک ہے. لیکن نظام بنانے والوں نے ایک نظام بنا دیا. بوجھ خزانے پہ نہیں آیا، ایک واچ ہو رہی ہے اور کوئی بھی چھوٹی سی پرابلم ہوگی چور وہیں پکڑا جائے گا، بھاگ نہیں سکے گا. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. زیادہ زیادہ وہ ہفتہ بھاگ سکتا ہے وہاں پہ. ہمارے چور کیوں نہیں پکڑے جا رہے؟ کیسے پکڑیں گے؟ نہ کیمرے ہیں، نہ واچ ہے، نہ کچھ اور ہے، اور اوپر سے عجیب و غریب بیان آ جاتے ہیں. کیمروں کے بعد بھی نہیں پکڑے جاتے ہیں. خیر وہ ایک الگ بات ہے. بہرحال سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کا سوال شامل کرتے ہیں. جو پیغام ہے اللہ کرے کہ ہم سیکھ جائیں. مفتی صاحب ایک چیز یہاں پہ یہ ایڈ کر دیں آپ، کیونکہ جب اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے کسی بھی سینیریو میں، بالخصوص کیونکہ آپ نے ایک اجتماعی بات کی ہے، جو اس وقت منظر دکھایا گیا اور جو آپ نے بات کی وہ انڈیویجول پرسن کی نہیں ہے نا، وہ تو ایک سسٹم ہے، اور سسٹم ظاہر سی بات ہے جو بنانے والے ہیں وہی بنائے گا. تو ایسے موقع پہ جیسے میں ہوں یا مدنی چینل کے ناظرین ہیں، تو خیال آتا ہے دل میں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں ہو نا پھر ہم کر لیں. تو اس میں ہم اپنا کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ یہ ویڈیو جو دکھائی یا جو پیغام آپ دے رہے ہیں، اس میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے، ہر آدمی امیر ہونا چاہتا ہے،
جی تقریباً ایسے ہی. کون ہے جو نہیں چاہتا کہ مجھے زیادہ ذرائع آمدنی ملے؟ صحیح. امیر ہونے کے لیے 3 اصول ضروری ہیں. ٹھیک. امیر ہونے کے 3 اصول. امیر ہونے کے لیے 3 اصول ضروری ہیں. پہلا اصول ہے ہنر مندی. آپ کا کوئی پروفیشن ایسا ہو جو آپ بروئے کار لائیں اور اس سے آپ ارننگ کریں، آپ زیادہ آمدنی حاصل کریں. مثال کے طور پر کوئی ایک فیکٹری میں ملازم ہے، صحیح. اسے کتنی تنخواہ ملے گی؟ مشکل سے 20,000 روپے مل جائے گی. ٹھیک. اب یہی ملازم جو ہے آہستہ آہستہ چیزوں کی جانچ کرنا شروع کرتا ہے اور چیزوں کی پرکھ اس کو آ جاتی ہے، صحیح غلط کہاں خرابی ہو رہی ہے. کل یہی جا کے کوالٹی مینیجر بن جاتا ہے، ٹھیک. سپروائزر بن جاتا ہے. اس نے اپنا اسکل ڈیولپ کیا. اسکل ڈیولپ کرنا، کسی شعبے میں مہارت حاصل کرنا، ہزار اس وقت جو ہے نا شعبہ جات ہیں. جی. اس وقت کوئی لگی بندی جو ہے نا ڈاکٹر انجینئر والی کہانی نہیں ہے کہ 2 ہی شعبے ہیں دنیا میں اور کوئی شعبہ ہی نہیں ہے. ہزاروں جو ہے نا اسکلز موجود ہیں. آپ اس اسکلز میں مہارت اپنائیں جو عام ہے، جس کی کھپت ہے، جس کی ڈیمانڈ نیڈ ہے، ہے جس کی نیڈ ہے معاشرے میں. پہلے سروے کریں. ٹھیک ہے. بعض اوقات جو ہے نا نیڈ نہیں ہوتی، بندہ دم ہو کر بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک. دوسری چیز کیا ہے؟ اسکل کے بعد، اچھا اسکل تجربے سے آتا ہے، تعلیم سے آتا ہے، اور تعلیم اور تجربہ دونوں مل جائیں تو بوسٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر بھی بندے کو سیکھتے رہنا چاہیے، آگے بڑھتے رہنا چاہیے. سیکھنے کی عمر کم نہیں ہوتی. دوسری جو چیز ہے وہ ہے بندے کی محنت. بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس اسکل ہوتے ہیں، سو کے اٹھتے ہیں 12 بجے 1 بجے. ٹھیک ہے. جی. وہ اسکل استعمال کہاں کریں گے؟ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، پہنچ نہیں پاتے جناب، کام ہی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے، تو موڈ ہی نہیں بن پاتا. محنت ضروری ہے. اسکلز تو ہے آپ کے پاس لیکن آپ محنتی نہیں ہیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تیسری چیز ہے آپ کا مقدر جو ہے نا بعض اوقات بندے کے ساتھ مشروط طور پر جڑا ہوتا ہے، یعنی کنڈیشنل طور پر جڑا ہوتا ہے. آپ اپنی ماں سے سارا دن لڑ رہے ہیں، بد دعائیں لے رہے ہیں، وہ منحوس کہہ رہی ہے، وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہے. کیسے مقدر اچھا ہوگا؟ ماں باپ کی دعائیں لیں، آپ نماز ہی نہیں پڑھتے تو پھر آپ کہتے ہیں بے برکتی ہے. خیر کے جو دروازے ہیں، یعنی بندہ مسجد میں جاتا ہے کیا دعا مانگتا ہے؟ کہ اللہ رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے. تو پھر جب نماز شروع کرتا ہے تو رحمتیں برسنا شروع ہوتی ہیں. بندہ نماز کے قریب نہ جائے، اللہ کے ذکر کے قریب نہ جائے، اور بدبختی کی جو چیزیں ہیں انہیں اپنائے، تو پھر کیسے بہتری ہوگی؟ رزق میں تنگی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ تو یہ 3 چیزیں ہیں، یعنی اسکل، محنت اور سعادت مندی والے کام. اگر کوئی بندہ ان 3 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو پھر دیکھیے ترقی اس کا مقدر نہ بنے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے. مفتی سوال ہے ہمارے پاس، یہ عمران صاحب ہیں، محمد عمران ہیں. سوال یہ کر رہے ہیں کہ مکان وغیرہ جائیداد گروی دینا کیسا ہے، اور جو بندہ گروی نامہ اسٹیمپ پیپر وغیرہ لکھتا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ گناہگار تو نہیں ہوگا؟ اگر تو سودی معاہدہ ہو رہا ہے تو یہ گروی لکھنے والا بھی گناہگار ہے. ٹھیک. جائز نہیں اس کا کام. سودی معاہدے کے تحت. جی. ٹھیک. اور جہاں تک مکان گروی دینے کی بات ہے تو آج کل اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ جی میرا مکان رکھ لو تم، اور اس کے بدلے مجھے اتنا قرضہ دے دو. قرضہ لے کر جی قرضے پر فائدہ پہنچانے کے لیے یہ مکان دے رہے ہوتے ہیں، تو بلا شبہ یہ ایک سودی معاہدہ ہے. ٹھیک. محمد علی ہیں صادق آباد سے، اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کے کام میں چیز خریدے بغیر سیمپل دکھا کر یا نمونہ دکھا کر تصویریں دکھا کر ریٹ وغیرہ طے کر رہے ہوں، اور اگر صرف وعدہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ مال ہے، یہ بھی ہم خریدیں گے اور پھر آپ کو دیں گے، ہم آپ کو اس ریٹ میں دیں گے، تو یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اگر دونوں کو پتہ ہے کہ یہ وعدہ ہو رہا ہے، یہ کوئی خریداری نہیں ہو رہی، تو ٹھیک ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ میرا بروکری کا کام ہے، تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم کلائنٹ کو فلیٹ وزٹ کرواتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں سودا خود کر لوں گا، آپ چلے جائیں نا، مطلب آپ کو کمیشن مل جائے گا، تو یہ لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیے وزٹ کروانا بھی ایک محنت ہے، اور باقی یہ ہے کہ آپ نے پارٹی ملوا دی، فلیٹ وزٹ کروا دیا تو محنت تو پائی گئی، اور اس کے بعد اگر بقیہ کام وہ خود نہیں لینا چاہتا اور کمیشن دینے کے لیے تیار ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. گاڑیاں خریدتے ہیں یا قسطوں پر لیتے ہیں، اس بارے میں کیا ہے حکم ہے؟ دوسرا اور سوال ہے، ادھر ڈالتے ہیں کمیٹی لکی کمیٹی جس کو بولتے ہیں، جس طرح 50 روپے ڈیلی ہے، 4 مہینوں کا جڑا 6,000 ہو گیا،
8 महीनों को 12,000 हो गया, उसका इनाम किसी को 1,000 रुपए का मिलता है, किसी को 50,000 का मिल जाता है। ये जायज है फिर नाजायज? लक्की कमेटी सूदी मामला है, इससे बचना ज़रूरी है। ये पैसे के बदले खरीदो फरोख्त है, कमी बेशी के साथ, खालिसतन सूदी मामला है, इससे बचना ज़रूरी है। रहा मामला गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के हवाले से किस्तों पर, तो एक तो ये होता है कि आप किसी बैंक के साथ सौदा कर रहे हैं और जो सूदी बैंक हैं तो ये सूदी मुआहदा करते हैं, इनके साथ तो करना किसी तौर पर भी जायज़ नहीं है। अगर आप किसी प्राइवेट आदमी के साथ कर रहे हैं तो खरीदो फरोख्त की सूरत होती है ज़्यादातर, लेकिन उसके साथ किस तरह के शराइत और ज़वाबित मुंसलिक की जा रही हैं ये देखना होगा। कोई शर्त अगर ऐसी है जो शरई तकाज़े पर पूरा नहीं उतरती तो फिर ऐसा मुआहदा ना किया जाए, या फिर उन शर्तों को जो खिलाफ शरअ हैं उनको दूर किया जाए। मुझसे एक सवाल है हमारे पास जी, और गालिबन ऐसा लग रहा है कि इनके अंदाज से अहकाम तिजारत देखते रहते हैं। इनायत हुसैन शेख साहब ने मैसेज भेजा है कि आप बैंकारी को क्यों मना करते हैं जबकि बहुत से लोग इजाज़तें देते हैं, इस कन्फ्यूजन को आप दूर कर दें। कौन सी बैंकारी? ने सवाल नहीं किया, ये वजात नहीं किया कौन सी बैंकारी। देखिए, इस्लामिक बैंकारी जो है जी, हम ये कहते हैं कि ये सूद नहीं है, ये आधी बात है। ठीक, किसी भी चीज़ के अंदर जो खरीदो फरोख्त है, जिन वजूहात की वजह से खरीदो फरोख्त नाजायज़ होती है वो 40 के करीब असबाब हैं, सूद उनमें से एक है। ये भी ज़रूरी है कि बकिया असबाब नहीं पाए जाने चाहिए। तो हम चूँकि फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक फतवा देते हैं तो फ़िक़्ह हनफी की शराइ ज़वाबित उसूलों की रोशनी में बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी नज़र आती हैं जिससे हम इत्तिफाक नहीं करते। ये वजह होती है। बाज़ सूरतों में कुछ मायदे ऐसे भी होते हैं जिससे हम इत्तिफाक कर लेते हैं, मॉडिफाई कुछ मायदे हो जाते हैं, हम कहते हैं यूँ नहीं आप यूँ कर लो, बाज़ बैंक वाले वो कर भी लेते हैं। ठीक है, तो यूँ अगर पार्टी बड़ी हो या बैंक समझे कि मेरा फ़ायदा है इसमें, तो वो मॉडिफाई मायदे कर लेता है। तो अगर उसके मायदे कुछ उन चीज़ों पर हो जाते हैं जिनकी सिफारिशात हम देते हैं तो हम इत्तिफाक भी कर लेते हैं। अब एक कंपनी है, एक है कंपनी, फाइनेंस कंपनी है, उसको कुछ सिफारिशात हमने दी हुई हैं जी, 2 से 3 मरलों में वो पूरी कर रही है, आखिरी मरला रह गया, हो सकता है उसको भी पूरी कर ले। ठीक, तो यूँ कुछ जुज़वी तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम इत्तिफाक करते भी हैं। ठीक। एक सवाल है हमारे पास, और सवाल ये कि मार्केट से चीज़ें उठाकर, यानी ऐसा लग रहा है इनके सवाल से ऐसा लग रहा है कि जुज़वी तौर पे काम करते हैं कि मार्केट से प्रोडक्ट उठाकर और फिर मैं रिटेल पे भेज देता हूँ, यानी होलसेल में ख़रीद कर ये लोगों को इंडिविजुअली रेट पे भेज देते हैं। अगर मेरी फैमिली पर्सन में से कोई चीज़ मांगता है वो कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या उसको भी प्रॉफिट के साथ दे सकता हूँ? देखिए, बाज़ औक़ात तो ये होता है कि वो ये समझता है कि ये मुझसे व्यापार नहीं कर रहा, मैं इसको अपना वकील बना रहा हूँ और ये मेरी तरफ से खरीद कर लेकर आएगा, तो ऐसे में नफ़ा रखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, शरीयत एतबार से बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। या तो वाज़े कर दे कि भाई मैं तो कारोबार करता हूँ, ठीक है, आपका क्या ऑर्डर है मैं आपको बेच दूंगा। ठीक है, ये वाज़े करे कि अपनी पोजीशन क्या है इसकी, ये उस पार्टी का नुमाइंदा और वकील है या खुद एक फरोख्त कनुंदा है, तो इस बात का तयन करने के बाद फिर डील करे। मुझसे अभी किस्तों की गाड़ियों की बात चली है, तो ये कह रहे हैं कि जी किस्तों पर प्लॉट या प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। किस्तों पर यानी खरीदो फरोख्त के 3 तरीके हैं। जो चीज़ें खरीदना जायज़ व हलाल है, ठीक है, वो इन 3 चीज़ों के मुताबिक खरीदी जा सकती हैं। ठीक, नंबर 1 नकद में, नंबर 2 उधार में, ठीक, जबकि शराइत और तकाज़े पूरे हों, सही, और नंबर 3 उधार ही की एक सूरत है, यानी उधार ये होता है ना कि भाई एक मुद्दत के बाद एक मुश्त पैसे दिए जाएंगे। जी, तीसरी सूरत बनती है कि उनकी किस्तें बांध दी जाए, कि जो रकम अदा करनी है वो किस्तों में अदा कर दी जाए। तो ये तीनों जो तरीके हैं, जो चीज़ें ख़रीदना बेचना जायज़ है उनमें अपनाई जा सकती हैं, और सिवाय ये कि अमवाले रबविया ना हो और कोई और ख़ारजी एतबार से या जो खरीदो फरोख्त की बुनियादी शराइत हैं उनके एतबार से कोई ख़राबी ना पाई जा रही हो। ठीक, अगली कॉल दीजिए जाओ। मुफ्ती साहब, ये रहनुमाई फरमाएं कि मोबाइल कंपनियों में जो अकाउंट खुलवाते हैं, मुख्तलिफ अकाउंट होते हैं, उसमें पैसे रखवाते हैं अगर, तो या तो वो कुछ मिनट फ्री देते हैं या उसमें 1-2 रुपए का इजाफा हो रहा होता है, तो इस तरह का अकाउंट खुलवाना कैसा
اور اکاؤنٹ آج کل ضرورت بھی ہے، تو کس احتیاطوں کے ساتھ اکاؤنٹ کھلوائیں اور جو فری منٹ ملتے ہیں اس کا کیا کریں؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، آپ کے پیسے جمع کروانے پہ جو بھی مشروط نفع ملے گا، وہ منٹ کی صورت میں ملے، نیٹ کی صورت میں ملے یعنی انٹرنیٹ کی صورت میں، ایم بی ایس کی صورت میں یا کسی اور صورت میں ملے، تو وہ جو نفع ہے وہ سود کہلائے گا۔ پیسے جمع کریں تو ملے گا یہ نفع، مشروط صورت میں مل رہا ہے، اس کے سود ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ ملازم ہو، ٹیچر ہو، اور گورنمنٹ کی طرف سے تجویز کردہ قرآن کا سلیبس جو ہے وہ نہ پڑھائے بلکہ نقلی عبادت کروائے، تو یہ کیسا ہے؟ قرآن کیوں نہیں پڑھائے گا بھائی؟ قرآن پڑھانے میں کیا ایشو ہے اس کو؟ ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے کہ سفارش تو ہر جگہ ہے نا، جی ٹھیک ہے، ایسے بھی لوگ بھرتی ہو گئے ان کو قرآن پڑھانا ہی نہ آتا ہو، قرآن کی تلاوت تک نہ کر سکتے ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی ایسا ٹیچر ہے کہ جو سپرد کردہ کام نہیں کر رہا، اب قرآن پاک پڑھانا تو ایک اعلیٰ کام ہے اور اسی کام پر معاہدہ اجارہ ہوا ہے، اور وہ یہ کام نہیں کر رہا، تو وہ بہرحال گناہ گار ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہمیں دیکھنی ہوگی کہ بعض اوقات سبق پڑھانے کے ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ نصاب ہوتا ہے، نصاب کو تقسیم کیا گیا ہوتا ہے کہ جناب یہ نصاب اتنے عرصے میں کور کروانا ہے، اور یہ چیزیں بھی طلباء کی تربیت کرنی ہے، ہم نصابی سرگرمیاں لے کر چلنی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ قرآن پاک بھی پڑھاتا ہو اور دیگر ہم نصابی سرگرمیاں بھی کرواتا ہو۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر تو ایشو نہیں ہے، دیکھا جائے گا اس ادارے کا معاہدہ کیا ہے اس کے ساتھ۔ یعنی دونوں باتیں آگے نا، جو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے جو سپرد کام ہے وہ پورا کر رہا ہے جی تو ٹھیک ہے، وہ پورا نہیں کر رہا، کوتاہی کر رہا اس میں، تو پھر اس پہ پھر وہ مجرم ہے۔ پھر وہ مجرم۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ دو غیر مسلموں کے درمیان، ان کے درمیان اگر ایز اے بروکر کام کر رہے ہوں اور ان کے لیٹ فی وصول کروانا مسلمان کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ غیر مسلم ہیں، ان کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے، اور اگر لیٹ ہو گئے تو لیٹ فیس وصول کروانا یا دینا، یہ بروکر ہیں غالباً کسی معاملے میں، اور وہاں پہ لیٹ فیس کا پرابلم ہے، پارٹیز جو ہیں وہ غیر مسلم۔ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ جو سود ہے، جی لیٹ فیس کا مطلب ہے سود، ٹھیک، کہ بھئی قرضہ لیٹ کر دیا آپ نے، لہٰذا آپ اس پر پیسے دو، ٹھیک ہے، یہ مالی جرمانہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مالی جرمانہ اور چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ٹریفک والا آپ کو ڈالتا ہے جی وہ مالی جرمانہ ہے، تو اس نے کوئی آپ سے قرضہ تھوڑی لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، وہ صرف پینلٹی ہے، مالی جرمانہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ جو نا ہر طرح کی چیز کو مالی جرمانہ سمجھتے ہیں، غلط ہے۔ لیکن جہاں آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے جی اور قرضہ لیٹ ہو گیا، اس لیٹ ہونے کی وجہ سے آپ اضافہ لے رہے ہیں، جی تو سود ہے۔ ٹھیک، اب سود کا معاملہ ایسا ہے کہ سود مسلمان کے درمیان جو ہے نا وہ متحقق ہوتا ہے، ٹھیک، جو اس کے اسباب لکھے ہیں، ٹھیک، یہاں تک کہ مسلمان اور کافر کے درمیان سود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور یہ تو دو غیر مسلم ہیں، جی تو یوں مسئلہ تھوڑا مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں رعایت اور گنجائش موجود ہے۔ اس جواب کے دینے میں نے جو شروع میں تأمل کیا، اس کے تأمل کی وجہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ چونکہ کفار بھی بہت سارے اعمال میں مکلف ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ معاملہ ان چیزوں سے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کر ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہاں تو مسلمان اور کافر کے درمیان اجازت دی گئی ہے، جی ٹھیک ہے نا، مال معصوم ہونے یا نہ ہونے پر دار و مدار ہے۔ جی جب دونوں کفار ہیں تو وہاں ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہے، اس کی ممانعت کیسے ہوگی، اور مسلمان جو انوالو ہوا ہے تو اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہوگی۔ ٹھیک، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احکام تجارت، احکام تجارت۔